غلامی کے شیروں سے نہ ٹکرانا. وہ کتا تھا تو 2 ٹکڑے کیے، ان شیروں کے پنجے میں آؤ گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ان سے واحدی جاہدی، واحدی دولا، واحدی دولا، سید حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. کوئی چکر میں نہ پڑے. دبانگے جو حل اپنے گھر سے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، کوئی چکر میں نہ پڑے. ان شخصیات کے پیٹھ پر میر عبدالواحد بلگرامی کا پنجہ، شاہ صفی کا پنجہ، سیدنا قطب پاک کا پنجہ، خواجہ خواجگاہ کا پنجہ، غوث پاک کا پنجہ، علی مرتضیٰ کا پنجہ، محمد مصطفیٰ. کوئی کہے کہ بے باک ہے، بے باک ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے؟ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم. ابھی آپ نے ایک آتے ہوئی شخصیت کو دیکھا جس کو ہم اور آپ پیر طریقت سید حسنین بقائی کے نام سے جانتے ہوتے جانتے ہیں. ان کا تعلق کہاں سے ہے، یہ کیا ہے، شاید آپ کو ابھی اتنا نہیں معلوم ہوگا. جس عرس پاک میں آپ بیٹھے ہیں، حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ آپ بیٹھے ہیں. حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے صفی پور کی زمین کو چوکھٹ کی چوما ہے. حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے صفی پور کی چوکھٹ کو بوسہ لیا ہے. اور کون سی چوکھٹ؟ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے جد اعلیٰ کے پیر و مرشد میر شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ اسی خانقاہ سے چل کر کے آج حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضر ہیں. میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ معلومی شخصیت نہ سمجھیے گا. میں کیوں کھڑا ہوا ہوں؟ کیونکہ ہمارے جد اعلیٰ کے پیر و مرشد کے خاندان سے آئے ہوئے ہیں. میں اس لیے کھڑا ہوا. شام سے نظامت چل رہی ہے، میں بیٹھا رہا، لیکن ہمارے جد اعلیٰ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد میر شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ انہی کی خاندان سے چل کر کے آج سرزمین بلگرام شریف میں آئے. میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت مائک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا علی. منبر نور پر جلوہ افروز حضور حسین ملت اور صاحبزادگان، علماء کرام، مفتیان شرع، قراء اعظام، شورائے اسلام اور سامعین و باپردہ سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی،
باقی خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی یا حق یا صفی سارنگ مینا سعد صفی المدد المدد یا صفی عبد الصمد. حضرات گرامی، میں صمیم قلب سے مشکور و ممنون ہوں کہ حضور حسین ملت کی یہ نظر یہ عنایت ہوئی کہ مجھ فقیر بارگاہ صفی کو آپ نے یاد فرمایا. جیسا کہ آپ نے شاعر اہل سنت اسد اقبال بھائی سے سنا کہ مشکوک تھے کہ شاید میں آ پاؤں گا یا نہیں آ پاؤں گا. میں ابھی گرساہ گنج میں تھا اور پھر یہاں پر حاضر ہوں اور ابھی کلکتہ کے لیے نکلنا ہے. صبح 7 بجے کی فلائٹ ہے. میں بس 5 منٹ کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے اور سیدنا میر کی بارگاہ میں اپنی حاضری قبول کروانے کے لیے حاضر خدمت ہوں. سبحان اللہ. حضرات گرامی، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے. میں کائنات میں چند بارگاہیں ایسی جانتا ہوں، چند بزرگ ایسے جانتا ہوں جن کو بواسطہ، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ لیں ڈائریکٹلی، ہر بزرگ کے تعلق سے آپ نے یہ سنا ہوگا وہ ولی ولی نہیں ہو سکتا جس کو در علی سے صدقہ نہ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ہر بزرگ سے یہ سنا ہوگا کہ علی کے در کے سوالی کو ولی کہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. لیکن چند بارگاہیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم علی کے تعلق سے کہیں یا کسی اور کے تعلق سے کہیں. ایک بارگاہ ہے جس کو کائنات یہ جانتی ہے، وہ بارگاہ ہے سیدنا وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی، کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے جو کچھ بھی ملا وہ مجھے میری دادی جان سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملا. آج عالم آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں وارثی کس اعتبار سے پھولتے پھلتے نظر آ رہے ہیں. یہ شاید بہت کم لوگ جانیں اور آج پوری دنیا اس چیز کو جان لے. حضرت وارث پاک ابھی 150 یا 200 سال کے نزدیک ہو چکا ہوگا، 150 سال ہو چکا ہوگا. لیکن سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی کی ذات اقدس ایسی واحد ذات ہے بے شک سبحان اللہ کہ جس کو بلا واسطہ اور با واسطہ فیض سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ بات جس اعتبار سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. علی کے در کے سوالی کو ولی کہتے ہیں تو مقام یہ سوچو کہ جو آپ نے یہ سنا ہوگا. میں ایک اور آسان لفظ آپ کو، آج کسی مولویوں کی بارگاہ میں نہیں ہوں، میں نہ مولویوں کے جلسے میں ہوں، گھر کے جلسے میں ہوں، خاندان کے جلسے میں ہوں اور اہل نظر کے جلسے میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت نصف ایمان ہوتی ہے شوہر، بے شک اور جو شوہر کائنات کے لیے کل ایمان ہو، علی مرتضیٰ کل ایمان ہو، اس کے نصف ایمان کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مقام میر سمجھئے گا.
کہ بلا واسطہ اور بواسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو فیض ملا ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مخدومہ کائنات سے ملا. اور فیض کس اعتبار سے؟ اب آپ مقام یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ علی مرتضیٰ ہر ولی اس در کا بھکاری، وہ ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی علی نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کل ایمان کے نصف ایمان کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. سبحان. ایک طرف رسول دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. صوفیاء نے اس کو تعبیر کرتے یہ لکھا کہ اب جسم کو ہم کہاں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ سر سے تعبیر کریں، ہاتھ سے تعبیر کریں، دل سے تعبیر کریں، آنکھوں سے تعبیر کریں، زبان سے تعبیر کریں، کس جگہ سے ہم تعبیر کریں؟ فاطمۃ الزہرا اس جسم کا ٹکڑا ہے. اب میں آگے کی بات نہیں بتاؤں گا کہ آگے کیا لکھا ہے، وہ بہتر ہمارے حسین ملت بھی جانتے ہیں کہ آگے کیا لکھا ہے. کہ اگر پھر وہاں پہ بزرگوں نے، چونکہ تصوف کی باتیں ہیں تو لہٰذا میں ابھی اس کو آگے نہیں بتاتا ہوں، لیکن یہ سمجھیے گا فاطمۃ الزہرا کا، سیدہ کائنات کا، مخدومہ کائنات کا اگر ڈائریکٹلی اگر فیضان کسی کو حاصل ہے، عزیزان گرامی، وہ ذات سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی کی. اور عزیزان گرامی اسی لیے یہ شخصیت کائنات میں واحد ہے کہ جو لکھ دے وہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہو جائے. آج کوئی کچھ کہتا نظر آئے، چاہے وہ سبا سنابل کی طرف ہو یا دیگر چیزوں کی طرف، تم کو اچھا لگا تو تم نے کہا ہمارا، تمہارے خلاف آیا تو تم نے کہا تحریف. میں یہ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، جو کتاب مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہو جائے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. نعرہ اور میں بتا دوں 2026 کا وعدہ کر رہا، یہ 2026 پوری نہیں ہوگی، 300 سال پرانا قلمی نسخہ انشاءاللہ ملنے والا ہے. اور انشاءاللہ میں وعدہ کر رہا ہوں صاحب سجادہ کی وہ نظر کروں گا. سبحان اللہ. 300 سال پرانا. پھر بتانا کہ کہاں پر کیا تحریف تھا اور کہاں پر کیا نہ تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو کتاب، جو شخصیت، جو ذات حفاظت مصطفیٰ میں ہو، عزیزان گرامی، اس کے اوپر کوئی کیا نہیں کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں، ابھی اسد بھائی نے بولا کہ بے باک ہیں، میں بے باک ہی اپنے آپ کو جانتا ہوں اور بے باک ہی سمجھتا ہوں. الحمدللہ اس لیے بے باک ہوں کیونکہ میں اپنے اجداد کا پالتو ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ گلے میں شاہ صفی کا پٹا ہے، سبحان اللہ. گلے میں مخدوم خادم کا پٹا ہے، گلے میں میر عبد الواحد کا پٹا ہے. الحمدللہ. اب میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ یہی ہے کہ کیا دبے اور کون دبا سکتا ہے، کون دبا سکتا ہے، کس کے اندر کتنی اوقات ہے، کون دبائے گا، کون دبائے گا، کتنا دبا سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا،
اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں وہ کتا تھا کہ جو صرف درے غوث کی پڑی ہوئی ہڈیاں کھاتا تھا، جو درے غوث کی پڑی ہوئی ہڈیاں کھاتا تھا، اور احمد جان کے شیر کے ٹکڑے کر دیے وہ کتا تھا جو درے غوث کی ہڈیاں کھاتا تھا اور احمد جان کے شیر کے ٹکڑے کر دیے۔ میر عبد الواحد بلگرامی کے شیروں سے نہ ٹکرانا، وہ کتا تھا تو دو ٹکڑے کیے، ان شیروں کے پنجے میں آؤ گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حسین واحدی جاہدی، واحدی دولا، واحدی دولا، سید حسین کے صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ کوئی چکر میں نہ پڑے، دبانگے دہل اپنے گھر سے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، کوئی چکر میں نہ پڑے۔ ان شخصیات کے پیٹھ پر میر عبد الواحد بلگرامی کا پنجہ، شاہ صفی کا پنجہ، سیدنا قطب پاک کا پنجہ، خواجہ خواجگاہ کا پنجہ، غوث پاک کا پنجہ، علی مرتضیٰ کا پنجہ، محمد مصطفیٰ۔ کوئی کہے کہ بے باک ہے، بے باک ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم۔ خون علی نے کبھی کمپرومائز کرنا نہیں سیکھا، جہاں بھی رہے ڈٹ کر رہے، ببانگے دوہر۔ کیا دبے تو کوئی یہ کہہ کے نہ کہے کہ کیوں بے باک ہے، بے باک، خون میں علی کا ہے۔ خیبر میں آیا تو مرحب کے چھکے چھوڑائے، کربلا میں آیا تو یزید کے آج تک وہ کربلا، وہ یزید کی فوج سے بھاگے ہوئے ادھر ادھر آپ کو ٹہل رہے ہوں گے۔ جب بھی بات آئے گی تو یہ ایسے وہ ویسے، ہم تو آج تک جھیل رہے ہیں اور صبح قیامت تک جھیلیں گے، اور میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں وہ سید ہی کیا، وہ خون رسول ہی کیا جو پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو، جسے آزمائش سے گزرنا نہ پڑے۔ عزیزان گرامی سمجھیے کہ جو کہے کہ کیا کس طریقے سے بے باکی سے بولیں گے، ہاں بولیں گے، بالکل بولیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے اور صبح قیامت تک بولتے رہیں گے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی یہی عقیدہ ہمارا ہے، اور یہی عقیدہ انشاءاللہ ہم روز قیامت اپنی قبروں سے لے کر اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ اس دنیا میں آپ کی خاطر، آپ کی ناموس کے خاطر، آپ کے اہل بیت کی ناموس کے خاطر، آپ کے اصحاب کی ناموس کے خاطر جو کیا، جو سہا، جو جانا، جو مانا، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور انشاءاللہ اس سیدنا میر پاک کی بارگاہ سے بھی عزیزان گرامی یہی پیغام لے کر جائیے کہ کبھی عقائد و نظریات کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرے، مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہیے گا۔ وَعَلَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔